السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم اللهم كل وليك حجة الأسماء صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيرا حتى تصبحه أرضك كونا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو صدق الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سلام الرحمن اللہ ہم سب کی باتوں اور قبول فرمائے اور جس مقصد حیات کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لائے ان مقاصد مقصد کو کامیابی نصیب فرمائے. تہذیب اسلام کے نام سے یہ آخری مجلس ہے کہ پروردگار عالم انسان کی فطرت کو بنانے کے بعد اس فطرت کو شریعت کے سانچے میں ڈالنا چاہتا تھا.
فطرت کا شریعت سے کوئی تقابل نہیں ہے بلکہ عمل کی ہے۔ شریعت فطرت کو سپورٹ کرتی ہے اور فطرت شریعت کو سپورٹ کرتی ہے۔ جو چیز حلال کی وہ تمہارے جسم کے لیے اچھی تھی اور جو چیز حرام تھی وہ تمہارے جسم کے نقصان میں تھی۔ یہ اسلامی نظریہ اور اسلامی محبتوں کا تمام دنیا والوں کو چیلنج تھا کہ جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہے تم میڈیکلی اسے حرام ثابت کرو، جس چیز کو خدا نے حرام ثابت کیا ہے تم میڈیکلی اسے حلال ثابت کرو۔ میڈیکلی سے مراد یہ ہے یعنی جو خدا نے حلال کیا تم میڈیکلی بتاؤ کہ وہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور جس چیز کو خدا نے حرام قرار دیا تم میڈیکلی یہ بتاؤ کہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں نقصانات کم ہیں۔ اگر اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کہ شراب فائدے میں ہے، سب کہیں گے کہ شراب انسان کے جسم کو بھی نقصان دیتی ہے، انسان کی عقل کو بھی تباہ و برباد کرتی ہے۔ لیکن کیونکہ دنیا کا نظریہ صرف مال بنانا ہو، پیسہ کمانا ہے، لہٰذا اگر شراب کو بند کر دیا جاتا ہے تو اتنی بڑی انڈسٹری بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نظریہ اور آبجیکٹ یہ نہیں تھا کہ انسان صرف مال کمائے، انسان صرف پیسہ کمائے۔ خدا کا آبجیکٹ یہ تھا کہ انسان بن کے آیا ہے اور یہ دنیا میں ایک ایسا عمل کرے، بلندیوں تک جائے جس مقصد کے لیے میں نے اسے پیدا کیا تھا، وہ مقصد فطرت تھا، یعنی یہ دنیا میں زندگی ایسے گزارے جیسے اس کا رب پسند کرتا ہے، یہ سانس بھی ایسے دے جیسے خدا چاہتا ہے۔ مثلا میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ یہی مرغیاں، یہی حیوان امریکہ میں بیماریاں آنے لگیں اور انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ جس حیوان کا گلا جھٹکے سے کاٹا جاتا ہے اس کے بلڈ میں اور اس کے خون میں سب سے زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ لیکن جس کا گلا سی ٹائپ یعنی سی کی طرح کاٹا جاتا ہے، بدن سے سارا خون نکل جاتا ہے، کیونکہ انسان کے بدن میں سکنگ پاور ہے۔ جب گلا کٹ جاتا ہے کمپلیٹلی، دماغ کا تعلق جسم سے کٹ ہو جاتا ہے، اور جب یہ کٹ ہو جاتا ہے خون تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، یہ جو گوشت ہے یہ سکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سارے خون کو اپنے اندر چوس لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے جو طریقہ بتایا یعنی گوشت کو کاٹنے کا طریقہ، حیوان کو حلال کرنے کا طریقہ، وہ صرف اس لیے تھا تاکہ تو بن جائے، تیرے جسم کو صحت ملے، سلامتی ملے۔ خدا کبھی بیماری کو پسند نہیں کرتا، کہتا ہے ایسے زندگی بسر کرو کہ نہ جسم بیمار ہو نہ روح بیمار ہو، کیونکہ بیمار جسم میں روح کبھی سالم نہیں ہوتی۔ عبادت میں بھی تب مزہ آتا ہے جب جسم سالم ہو، اگر جسم تکلیف میں ہو تو روح گھٹن کو محسوس کرتی ہے۔ تو انسان اپنے جسم کو بھی طاقت دے، اپنی روح کو بھی طاقت دے، اور جسم کو تب طاقت دے گا جب تو شریعت کے قوانین کو فالو کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اپنی زندگی کو چار دیواری دینی ہے، جس دیواروں کا نام ہے شریعت۔ تجھے اپنی فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت کا سہارا دینا ہوگا۔ ہاں، محبت کرنا تیرا حق ہے، کھانا کھانا تیرا حق ہے، پانی پینا تیرا حق ہے، لیکن یہ میں بتاؤں گا کون سا پانی تیرے لیے اچھا ہے، یہ میں بتاؤں گا کون سی غذا تیرے لیے اچھی ہے، یہ میں بتاؤں گا جب سفرے پہ بیٹھو تو سفرے کے آداب کیا ہیں، جب لقموں کو اس منہ میں ڈالنے لگو تو مولانا فرماتے ہیں اس سے قابل کہ تیری شکم میں 2 لقموں کی جگہ ہے، کھانے کو چھوڑ دے، یہ تیرے فائدے میں ہے۔ جب ایسا کرے گا تو آج کل تمہارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں انسان کا جو دماغ ہے وہ ڈیلے رپورٹ دیتا ہے پیٹ کو کہ میں بھر گیا ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ سفرے پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ سفرے سے اٹھ کے دروازہ کھولتے ہیں، بس یہ 5 منٹ کا فاصلہ طے کر کے پھر جب سفرے پہ آتے ہیں اب احساس ہوتا ہے میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ یہ فاصلہ بتاتا ہے کیونکہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ رپورٹ تھوڑا دیر سے دیتا ہے بھر گیا ہو، اس لیے امام نے فرمایا ابھی 2 لقموں کی گنجائش ہو تو کھانے سے دور ہو جا، کیونکہ اس پیٹ میں ہوا کی جگہ بھی چھوڑنی ہے، اس پیٹ میں پانی کی جگہ بھی چھوڑنی ہے۔ لیکن مسلمان نے کلمہ تو پڑھ دیا، جب تہذیب اسلام کی نہیں تھی، یہ کھانا ایسے کھا رہا تھا، لگ نہیں رہا تھا یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ امیر شام کا ماننے والا ہے۔
کھانا بھی تجھے ایسے کھانا ہے جیسے مولا علی بن ابی طالب نے کہا. تبھی تو یہودی جب علی کو دیکھتے تھے یقین نہیں کرتے تھے، ارے جو کی روٹیاں کھانے والا کیسے عمرو بن عبد کو بچھاڑ سکتا ہے، کیسے مرحب و اندر کو بچھاڑ سکتا ہے. آج یہ صحیح ہے کہ مولا سادہ کھانا کھاتے تھے، لیکن علی بھی عقل مند تھے. آج دنیا ثابت کر رہی ہے کہ جو انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. یعنی مولا ایسے ہی جو نہیں کھاتے تھے، یقیناً اس جو میں فائدہ تھا تبھی مولا کھاتے تھے. آج جگہ جگہ دیکھیں بسکٹ بھی ایسے بنا رہے ہیں جس میں جو، آپ جب یورپ جائیں گے وہاں پر ہر چیز جو کی بنائی جا رہی ہے، کیونکہ جو انسان کی باڈی کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو علی جو کھاتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، اور دیکھنے والے پریشان ہوتے تھے علی کے اندر اتنی طاقت کیسے آ گئی. امام نے فرمایا ہاں میرے جسم کو دیکھ رہے دبلا پتلا جسم ہے، اور تم نے عامر بن عبد کو دیکھا وہ جو دن میں ایک بکرا کھا جاتا تھا. امام فرماتے ہیں علی نے جسمانی طاقت سے بھی بچھاڑا تھا، لیکن جسمانی طاقت سے زیادہ روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا. یہ روحانی طاقت کیا ہے؟ کبھی کبھی انسان مثلا ابھی میں آپ کو کہوں کہ 1 کلومیٹر دوڑ کے دکھاؤ، آپ تھک جائیں گے. اور یہاں پہ کوئی کہے کہ بم، تو آپ 3 کلومیٹر میں امبارگا سے بھاگ جائیں. یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ رات کو اکیلے گلی میں جا رہے ہو، چلا نہیں جا رہا، پیچھے سے پاگل کتا آ جائے. 2 کلومیٹر بندہ دوڑتا ہے. اس کو سائیکولوجی میں کہتے ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ. جب انسان فائٹ موڈ میں ہوتا ہے تو 2 گنا طاقت آ جاتی ہے اور یہ فلائٹ ہو جاتا ہے. اتنا تیز دوڑتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے تو تعجب نہیں کرنا کہ جنگ احد میں وہ بھاگے کیسے تھے. کسی نے کہا تھا نا میں تو جلدی جلدی پہنچ گیا. وہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں تھا. جب بندے کے اوپر ڈر طاری ہو جاتا ہے تو فائٹ اینڈ فلائٹ کے موڈ میں آ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا جب غصہ آ جائے غصے کو نکالا کرو. بعض لوگوں کو غصہ پینا بھی نہیں آتا. پینے کا طریقہ یہ ہے یا پانی کا گلاس پی لے یا سر کو سجدے میں رکھ لے. پھر بھی نہیں نکل رہا تو 2-3 چکر دوڑ کے آ جاؤ تاکہ باڈی سے غصہ نکل جائے. اگر غصہ پیتے رہو گے تو ڈپریشن ہو جائے گا، انزائٹیاں ہو جائے گی، کینسر میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس لیے امام نے فرمایا یہ نماز بھی ہے، نماز ورزش بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے. یہ جسم کو بھی فائدہ دیتا ہے، یہ تیری روح کو بھی فائدہ دیتا ہے. دنیا یوگا کرتی ہے، یوگا سے ملتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم ریلیکس ہوتے ہیں، یعنی اس کا آبجیکٹ صرف ریلیکس ہونا ہے. اللہ کا آبجیکٹ ریلیکس ہونا بھی ہے اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا بھی ہے. یعنی وہ ریلیکس ہونے تک رک جاتا ہے تو ریلیکس سے اور اوپر جاتا ہے اور اللہ کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے. تو جتنا آبجیکٹ انسان کا بڑا ہوگا، ہدف انسان کا بڑا ہوگا، اتنی انسان کی پرواز بلند ہوگی. تو یہ منطق والی نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ علی ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ وہاں فرماتے ہیں جہاں نقطۂ قناعت آ جائے وہاں سکون آ جاتا ہے. جہاں نقطۂ قناعت آتا ہے وہاں سکون آتا ہے. یہ کیوں اللہ بھائی فرماتے ہیں قناعت میں چلا جا؟ کیونکہ اگر تم نے نقطۂ قناعت کو ہٹا دیا، یہ بالکل ایسے ہے کسی سد میں پانی رکا ہوا ہے، کسی ڈیم میں پانی رکا ہوا ہے اور اگر اس کی دیوار کو ہٹا دو گے تو پانی پورے شہر کو تباہ و برباد کر دے گا. تو جہاں قناعت کا نقطہ ہوتا ہے وہاں پہ انسان کے وجود میں سکون پیدا ہو جاتا ہے. یہ سکون بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے کہا میں نے حبیب کے دل پہ سکون کو نازل کیا. حسین کو کہا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہ مطمئن ہونا بھی سکون ہے. اور کہیں پر فرمایا کہ تو شادی کر کیونکہ میں نے بیوی کے خلوت میں بھی تیرے وجود میں سکون رکھا ہے. اور انسان یہ سکون اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس سکون کو تلاش کر کہ یہ سکون ملے گا تو کیسے ملے گا؟ امام فرماتے ہیں اگر قناعت میں چلا جائے تو تجھے سکون مل جائے گا، لیکن اگر قناعت کے نقطے کو ہٹا دیا تو خواہشیں تیرے وجود میں تمناؤں کو پیدا کریں گی اور یہ تمنائیں تیرے سکون پر لوٹ کے چلی جائیں گی. تبھی فرمایا جب کسی امیر کے گھر میں جاؤ تو اس کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی چھوٹی سی جھوپڑی کو تباہ و برباد نہیں کیا کرو. یہ خواہشیں تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. لیکن اگر قانع رہو جو خدا نے تجھے دیا ہے ہمیشہ سکون میں رہو گے. لیکن جس وجود میں قناعت نہیں ہوتی وہ ایسی کے کمرے میں بھی صوفے پہ سو جائے، کبھی دائیں کروٹ لیتا ہے کبھی بائیں کروٹ لیتا ہے. لیکن جو فقیر ہر چیز بیچ کے روڈ پہ سو جاتا ہے اس کی نیند کہاں؟ کیونکہ اس کے وجود میں قناعت ہو جاتا ہے.
اگر اہل بیت کے طرز زندگی پر اگر اسلام کی تہذیب میں اپنے وجود کو ڈال دو گے تو عزیزان محترم زندگی بھی سکون سے گزرے گی اور آپ کی قبر و قیامت بھی سکون سے گزرے گی. لیکن اب سب سے بڑا ایشو اور مسئلہ یہ تھا کہ دین اسلام کے سامنے جو چیز رکاوٹ کہی وہ تھی انسان کا معاشرہ، انسان کی ثقافت، انسان کا کلچر. اب اگر پاکستانی ہے تو آدھا دینی کلچر ہے، آدھا ہندوانہ کلچر ہے. میں نے انجولی میں ایک جملہ کہا تھا، مجھے بڑی گالیاں پڑی اور پڑھتی تو ہیں یہاں پر. تو میں نے کہا یہ جو عزاداری مناتے ہو شریعت میں اور کلچر میں بڑا فرق ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کو شریعت بنا دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں حالانکہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں جبکہ وہ شریعت کا حصہ حرام ہے. شریعت کا جب ہم کلچر میں چلے جائیں، بس اکثر لوگوں کے گھر میں گئے، انہوں نے کہا چلو امام حسین تک مچھلی نہیں کھائے. یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ کلچر کا حصہ ہے. کالی بلی نظر آ جائے تو سفر پہ نہیں جانا، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، کلچر کا حصہ ہے. اور کلچر کب بنتا ہے؟ ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ واقعہ بنیاد بن جاتا ہے اور اسی واقعے سے کنٹینیوسلی ہم چلتے جاتے ہیں. ارے یہ سنتے آئے ہیں، یہ ریت و رواج ہوتا ہوا آیا ہے، یہ رسم کہاں سے بنی؟ ایک واقعہ اس کی ابتدا تھا، یہ شریعت کا حصہ نہیں تھا. ایسے شادیوں میں چلے جائیں، بیٹیوں کی شادیاں، بیٹوں کی شادیاں، کون کون سے حرکتیں ہم کرتے ہیں تو کلچر کا حصہ تو ہے پر شریعت کا حصہ نہیں ہے. مثلا کسی نے کہہ دیا مولانا میں نے کڑا پہنا ہے، یہ شیعہ شریعت ہے. میں نے کہا یہ کلچر ہے، شریعت نہیں ہے. شریعت میں 5 چیزیں ہیں، حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، مستحب ہے. 5 چیزیں شریعت میں ہیں. اگر 5 چیزوں میں سے ایک بھی کام کر رہے ہو یہ شریعت کا حصہ ہے. کسی نے کہا میں نے بالی پہن لی، کسی نے کہا میں نے کنگن پہن لیا. اگر یہ شریعت کا حصہ ہوگا تو دنیا کا ہر شیعہ یہ پہنتا. کائنات میں جہاں جہاں تجھے شیعہ ملے اس کو پہننا چاہیے تھا، کیونکہ کائنات کا ہر شیعہ جیسی نماز پڑھتا ہے ویسی نماز وہ شیعہ کائنات کے ہر کونے میں پڑھتا ہے. یعنی اگر پاکستانی شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے تو عراقی، لبنانی، ایرانی، افریقی شیعہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ شریعت جیسی یہاں ہے ویسی وہاں ہے. شریعت کبھی بدلتی نہیں ہے لیکن کلچر بدلتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں ماتم شریعت کا حصہ ہے، عزاداری شریعت کا حصہ ہے، ماتمداری شریعت کا حصہ ہے، گریہ شریعت کا حصہ ہے. لیکن کیسے روتے ہو، کیسے ماتم کرتے ہو، کیسے عزاداری مناتے ہو، اب اس میں کلچر کا رنگ آ جاتا ہے. اگر تمہارے ماتم میں اسپیڈ ہے تو ایران کے ماتم میں اسپیڈ نہیں ہے، عراقیوں کا ماتم اور سلو ہے. اگر یہ شریعت کا حصہ ہوگا تو ہر شیعہ ایک طرح ماتم کرتا. جو خود وجود ماتم ہے یہ شریعت کا حصہ ہے، لیکن ماتم کرنے کا طریقہ یہ تو شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ تمہاری طریقت کا حصہ ہے. اگر کنگن پہننا ہے پہنو، شریعت منع نہیں کرتی. چاندی پہننا مرد کے لیے مستحب ہے، کافی لوگ پہنتے ہیں، پہن لو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن یہ مت کہو یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ تمہارے کلچر کا حصہ ہے. کیونکہ اگر شریعت کا حصہ ہوتا تو یہ کہنا پڑتا کہ یہ حلال ہے، یا یہ مباح ہے، یہاں یہ مستحب ہے، یہاں یہ مکروہ ہے. تو کسی نے کہہ دیا نہیں مولانا یہ تو سنت سید الساجدین ہے. میں نے کہا ابھی تک مجھے سنت کا پتہ نہیں چلا. سنت وہ ہوتی ہے جو معصوم کام کرے اپنی مرضی سے، نہ کہ اس سے کروایا جائے. جو کام معصوم سے زبردستی کروایا جائے وہ سنت نہیں ہوتی. پھر ایسا نہ ہوتا کہ سکینہ ان زنجیروں پہ روتی ہوئی نظر نہ آتی. اگر ہتھکڑیاں پہنانا سنت سجاد ہے پھر سیدہ زینب کی چادر کو لٹنے کو کیا کہو گے؟ یہیں پر شیطان شریعت اور کلچر کو کلیش میں لاتا ہے. اور جب دونوں چیزیں کلیش میں آتی ہیں پھر ایسی ویڈیوز منظر عام پہ آتی ہیں کہ ماتمیوں نے حلقہ بنایا ہوا ہے اور خواتین نے چادریں اتاری ہوئی ہیں اور ان ماتمیوں کے بیچ میں چل رہی ہے اور یہ ہائے حسین کر کے رو رہے ہیں. ارے تیری ہائے پہ سجاد پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے کیونکہ تم نے شریعت کو پامال کیا اور اسی شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے سر کو کٹوا دیا. سب سے زیادہ جس چیز نے دین کو نقصان دیا ہے وہ ہمارے کلچر نے نقصان دیا ہے. انسان سوچ کہ تمہارے کلچر کا کون سا حصہ شریعت کی پیروی کرتا ہے اور کون سا حصہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے. اگر آج سے مومن سوچنا شروع کر دے، یہ خاتون سوچنا شروع کر دے کہ میں جس طرح عزاداری کر رہی ہوں کیا یہ عزاداری کہیں میری شریعت سے ٹکرا تو نہیں رہی، کیا کہیں کیونکہ خواتین میں ایک صفت ہے
اس لیے معصوم فرماتے خاتون کا وجود اچھا بھی ہے اور خاتون کا وجود ایک نظر سے خطرناک بھی ہے، کیونکہ خاتون کو اگر کسی چیز کی عادت بن جائے یہ اپنی عادتوں کو شریعت سمجھنے لگتی ہے۔ خاتون شریعت کو کریٹ کرتی ہے، جنگ جمل اس کا ایک روح ہے کہ وہاں پر تقریریں ہونے لگی کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج جو ہے وہ ام المومنین ہے۔ تو مسلمان دوڑے دوڑے آئے، نماز بھی یہ ہے، روزہ بھی یہ ہے، حج بھی یہ ہے، کہ کل میں نے کہا نا سکر العلم، علم کے نشے نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو مجھے سوچنا یہ ہے کہ میری شریعت کے مقابلے میں کلچر آ رہا ہے۔ رسول خدا کے جانے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز نے اسلام کو نقصان دیا وہ عرب کلچر نے نقصان دیا۔ 40 سال تک رسول اس کلچر کو بناتے رہے، وہ کلچر جس میں بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں، وہ کلچر جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کے چہرے پہ خوشی نہیں، غم کے آثار آتے تھے۔ اس کلچر میں رسول نے کہا کہ بیٹا اگر برکت آئے تو بیٹی رحمت ہے۔ رسول نے اس کلچر کو بدلنے کی کوشش کی، وہ کلچر جس میں صرف ایک اونٹ کے لیے 4 مہینے 1 سال لوگ لڑتے رہتے تھے کہ تم نے میرے قبیلے کو گالی دی، تم نے میرے قبیلے کو گالی دی۔ جس طرح بھی ہو رہا ہے کہ بھینس کے لیے بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، کوئی چچا کو مار دیتا ہے، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عصبیت کا کلچر، اللہ نے اس کلچر کو تباہ کرنے کے لیے کچھ حرام مہینوں کو خلق کیا کہ ان مہینوں میں تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون بہاؤ۔ وہ عرب جو خون بہانے کے پیاسے تھے، اب اللہ نے 4 مہینے کے لیے اس کو بین کر دیا، اس کو بند کر دیا۔ تو جو روز خون بہانے کا عادی ہو اور 4 مہینہ کسی کا خون نہ بہائے تو آٹومیٹکلی اس کے اندر سے خون بہانے کی عادت ہی نکل جائے گی۔ آہستہ آہستہ شراب کی عادت نکالی، خون بہانے کی عادت نکالی۔ وہ عرب جس میں سپر کلاس تھا، اپر کلاس تھی، یہ بڑی کلاس والا ہے، یہ چھوٹی کلاس والا ہے، جس طرح یہی کلچر ہمارے یہاں بھی ہے۔ وہ ڈیفینس سے امیروں کا علاقہ ہے، یہ غریب غریبوں کا علاقہ ہے، کرونجی چلے جاؤ غریبوں کا علاقہ ہے۔ تو ہمارے یہاں کلاس بنتی ہے، یہ A کیٹیگری ہے، یہ B کیٹیگری ہے، یہ C کیٹیگری ہے۔ رسول نے ساری کیٹیگریوں کو ٹھوکر مار کے بتایا، بلال بھی انسان ہے، تو بھی انسان ہے، رنگ فرق ہے، ڈھنگ فرق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خدا رنگ کو نہیں دیکھتا، لباس کو نہیں دیکھتا، امیری کو نہیں دیکھتا، غریبی کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے وجود میں میری اطاعت جتنی زیادہ ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ کلچر کو مٹانے کی کوشش کی رسول نے، غریب کو امیر کے ساتھ بٹھایا، امیر کو غریب کے ساتھ بٹھایا۔ رسول کی زندگی گزر گئی، بڑا عجیب واقعہ، 40 سال جو مکے میں رہا، زندگی رسول کی گزر گئی۔ پوری زندگی میں فرماتے رسول کبھی بھی اس علاقے میں نہیں گئے جہاں پہ امیر رہتے تھے۔ یعنی آپ کی زندگی گزر جائے، ایک دن بھی ڈیفینس نہیں جاؤ، ایک دن بھی نہیں گئے، ہمیشہ غریبوں کے علاقے میں رہے، غریبوں کے ساتھ رہے، کیونکہ اس ڈفرنس کو مٹانا چاہتے تھے، اس فرق کو مٹانا چاہتے تھے، نسل کا فرق، رنگ کا فرق۔ لیکن جیسے رسول گئے، عرب مصطفیٰ کی تہذیب سے نکل کر پھر اپنی عربی تہذیب میں پلٹ کے آ گیا۔ سب سے بڑا ریزن جو معاویہ نے عباس سے پوچھا، جو جناب عمر نے حضرت عباس سے پوچھا، وہ یہی فرق تھا کہ علی کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ باقی کہ علی جواب تھا، علم معیار نہیں تھا، تقویٰ معیار نہیں تھی۔ قبیلے کا ریس وہ ہوگا جو بوڑھا ہوگا، جو سفید ریش ہوگا۔ اب بیعت کس طرح ہو رہی تھی؟ اگر میں قبیلے کا سردار ہوں، میں نے بیعت کر دی، پورے قبیلے نے بیعت کر دی۔ جس طرح آج یہاں ووٹ کا چکر ہے کہ فلاں قوم کا میں بلوچ ہوں، میں یہ قوم والا ہوں، ہمارے ووٹ کی بنیاد یا لسانیت ہے یا قومیت ہے، وہی عربی جہالت ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے، جس جہالت کو رسول مٹانا چاہتے تھے۔ فرمایا اگر کسی کی حمایت بھی کرتے ہو تو یہ مت دیکھو یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ دیکھو یہ خدا کے قبیلے کا ہے، یہ دیکھو یہ لا الہ الا اللہ کے قبیلے کا ہے کہ نہیں ہے۔ محبت اور نفرت کا معیار خدا نے جس کو بنایا وہ معیار محبت خدا کو بنایا، نفرت خدا کو بنایا۔ جب ایک مرتبہ کسی غریب کو رسول نے ایک ہی مصلی پر، یہ نماز میں بڑا فلسفہ تھا، یہ مصافحہ جو آپ کرتے ہیں یہ رسول خدا نے مستحب قرار دیا، کیونکہ ان کو گھن آتی تھی، پوری زندگی گزر گئی جو ان کے غلام رہے، جو بلال حبشی کو ایک صف میں بٹھا دے۔ سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ اگر نماز پہ آؤ گے اس غلام کی آواز پہ آؤ گے جسے تم نیچ سمجھتے تھے۔ رسول کو کوئی اور اذان کے لیے نہیں مل رہا تھا، بلال کو اذان کے لیے کیوں کہا؟ بلال کو اوپر کا، بلال اوپر جا، یہ تجھے نیچے رکھتے تھے، یہ تجھے قدموں میں بٹھاتے تھے، میں تجھے کعبے کی دیواروں پہ کھڑا کرتا ہوں۔ جا صدائے اللہ اکبر بلند کر،
اللہ بڑا ہے، تاکہ تیرا وجود، تاکہ تیرا تکبر، خود کو ذلیل کر اس رب کے سامنے، اور اس بلال کو اسی صف پہ بٹھا دیا۔ ایک غریب پھٹا ہوا لباس، فقیر کا لباس پہن کر اور اس فقیری میں خلوص سے بھرا ہوا ایک مرتبہ مصلی عبادت پہ بیٹھا، اور اس کے ساتھ بیٹھا جس کو اپنی امیر کے غروب، سفید سا لباس، چمکتا ہوا لباس، ایک مرتبہ جیسے کاٹن کے کپڑے پہن کے بیٹھو، ایک فقیر ساتھ میں آ جائے، ارے یہ کہاں سے آ گیا، گدلا سا، میلا سا، فقیر سا، میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، میں تو امیر ہوں، یہ غریب ہے۔ رسول نے مصافحے کو واجب کیا، مستحب قرار دیا، تاکہ واجب اخلاقی مستحب قرار دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاؤ۔ ایکوالٹی کا اصول، صیغہ اخوت کا مطلب کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھو، بھائی چارہ، مسلمان کا بھائی ہے، چھوٹا بڑے کو ملے پھر بھی سلام کرے۔ اسلام عجیب دین ہے کہ چھوٹا بڑے کو پیغام سلامتی دے رہا ہے۔ کبھی غور کیا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کر رہا ہے؟ سلام ایک ایگریمنٹ ہے، السلام علیکم، اب تم اگر میرے پاس آئے ہو تو امن میں ہو، اب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، تمہیں میرے وجود سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے ناموس کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اب سلام صرف شعار ہے، سلام نہیں ہے۔ یہاں مسلمان کو سلام کرتا ہے، اس کے مال کو بھی لوٹتا ہے، اس کے ناموس میں بھی نگاہ رکھتا ہے، اس کے دکان سے چوری بھی کرتا ہے۔ تو اصل سلام جو تھا وہ ایگریمنٹ تھا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، یعنی اب تو دارالامان میں ہے، اب مجھ سے تمہیں کسی بھی خطرے اور ڈر کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب رسول نے مسلمان ایک بھائی چارے کا اعلان کیا، دوسری صفت بتاؤں گا۔ جب اس نے دیکھا ایک غریب سا بندہ بیٹھنے لگا تو رسول نے اس کے طور طریقوں کو دیکھا، اس کا چہرہ بگڑ گیا، یہ کیا مصطفیٰ نے اس غریب کو میرے ساتھ بٹھا دیا۔ تو رسول نے اس کے اوپر اظہار غصہ کیا، چہرے رسالت پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ کہا تو کس چیز سے ڈر رہا ہے کہ وہ فقیر تجھ سے ٹکرائے گا تو ایسا نہ ہو کہیں اس کی فقیری تجھے لگ جائے، اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ تیری امیری کہیں وہاں نہ چلی جائے۔ کس چیز سے تو ڈر رہا ہے کہ فقیر سے کانا نہیں ملا رہا، فقیر سے مصافحہ نہیں کر رہا، کیا اس کی فقیری تجھے چپک جائے گی یا تمہاری امیری وہاں چلی جائے گی؟ یہ سمجھ کے رسول خدا ناراض ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ چاہے تو میں اپنی آدھی دولت، بہت امیر تھا، اپنی آدھی دولت اس فقیر کو دے دوں۔ رسول نے اس فقیر کو دیکھا کہ بتاؤ تجھے اس کی آدھی دولت منظور ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جب اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے پر ناراضگی ڈال دی، اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے پر ناراضگی ڈال دی، تو ایسی آدھی دولت کس کام کی؟ اگر میری فقیری آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے تو مجھے فقیری منظور ہے۔ رسالت ہے، ایکوالٹی کا قانون، بھائی چارے کا قانون، کہ تم سب کس کے بچے ہو؟ آدم کے بچے۔ اگر حضرت آدم آ جائیں تو تم سب کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی میرا بیٹا ہے، وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ یہ رنگ، یہ نسل، یہ دبلا پتلا جسم، یہ موٹا جسم، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، یہ کیوں ہے؟ یہ اثر زمین ہے۔ مثلا کوئی نرم زمین میں رہتا ہے، بنگال میں کوئی رہے گا، بنگلہ دیش میں دبلا پتلا ہوگا، اس کا زمین کا اثر ہے، اس کی جسامت ایسے بڑھے گی۔ جو جتنا پہاڑی علاقوں میں رہے گا اس کا جسم اتنا مضبوط ہوگا۔ تم زمین کے اثرات میں پلتے ہو اور بڑے ہوتے ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے کہ تو کالا ہے، تو سفید ہے، تمہاری چمڑی کیسی ہے۔ اللہ تمہارے علم کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ اور دوسرا، رسول خدا نے جو ایکوالٹی کا قانون لایا، جتنا بیت المال آتا تھا رسول خدا ایک دن میں سارا بیت المال تقسیم کرتے تھے، ودن دی ڈے۔ شام تک رسول خدا انتظار نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب بیت المال بھر جائے تو حکمرانوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بیت المال بھرنے کی خواہش آ جائے تو وہ صرف لوٹنے کی خواہش رکھتا ہے کہ جتنا ٹیکس لگاؤ بس جمع کرو، ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے اتنا جمع کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ حکمران جو بیت المال میں پیسہ آئے اور شام تک غریبوں میں تقسیم کر دے تو غربت نہیں رہتی۔ یہ تصور رسالت کا تصور تھا کہ خلیفے کے وقت میں خلیفے نے بیت المال کو جمع کرنا شروع کیا تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو ذر کیوں پسند نہیں تھا؟ کیونکہ ابو ذر کے وجود میں رسالت کی تہذیب کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہ تہذیب رسول کی نہیں، رسول شام تک انتظار نہیں کرتے تھے، جتنا پیسہ آتا تھا غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔
تو اس نے کہا ابو ذر یہ تم کہاں سے کہہ رہے ہو؟ یہ کہتے تھے ابو ذر تم صرف قرآن کی وہ آیتیں کیوں پڑھتے ہو کہ خیر دو خیرات دو غریبوں میں، وہ آیتیں کیوں نہیں سناتے جس میں جمع کرنے کا حکم ہے؟ ابو ذر سے ناراضگی تھی. ابو ذر وہ آیتیں بھی سنا، تو صرف کہتا ہے خیرات کرو، غریبوں کو دو، غریبوں کو دو، ذرا وہ بھی تو سنا جس میں اللہ نے کہا جمع کرو جمع کرو. ابو ذر کا جب ہے ہی نہیں تو سناؤں کہاں سے؟ تو ان صاحب نے کعب الاحبار کو کہا جو یہودی سے مسلمان بنا تھا اور ان کا دوست بھی تھا کہ بتاؤ صحیح کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، مال کو جمع کرنا چاہیے، حکومت کے خزانے کو مضبوط ہونا چاہیے. تو جیسے اس نے کہا ابو ذر نے ڈنڈی اٹھائی اس کے سر پہ ماری اور جیسے ماری یہ لہو لہاں ہو گیا کعب الاحبار. جناب نے ابو ذر پہ غصہ کیا کہ تم نے میرے دوست کو مارا. کہ اس لیے مارا ہے کیونکہ یہ رسالت کا مخالف ہے، یہ تجھے محمد کی ثقافت اور تہذیب سے دور کر رہا ہے، یہ اسی عرب کی جاہلی تہذیب میں تجھے لے جا رہا ہے. کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے رسول کو دیکھا تھا. ایک مرتبہ رسالت کا چہرہ سر تھا اور پریشانی کے عالم میں تو اس وقت میں نے پوچھا نہیں. جب رات کو میں گیا تو میں نے دیکھا رسول کے چہرے پہ راحت ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے چہرے پہ اتنی پریشانی کیوں تھی؟ کہ ابو ذر بیت المال میں پیسہ تھا لیکن کوئی غریب دینے کے لیے نہیں تھا. یہ پریشان تھا کہ بیت المال میں ابھی تک پیسہ ہے لیکن ابو ذر ایک غریب کہیں سے آ گیا اور میں نے مال اسے دے دیا تو اب میرے دل میں راحت موجود ہے. مولا علی جب خلافت پہنچے تو امام علی نے سارے بیت المال کو دے دیا. عبداللہ ابن عباس جیسا شخص علی پہ اعتراض کرنے لگا کہ علی جتنا غلام کو دے رہے اتنا مجھے دے رہے. امام نے فرمایا میں ایسے ہی دوں گا جیسے رسول دیا کرتے تھے. رسول نے کوئی کیٹیگری نہیں بنائی لیکن جناب عمر کے زمانے میں کیٹیگریز بن گئی. اے کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری. یہ رسول کا صحابی سے 12,000 ملیں گے، یہ صحابی نہیں ہے اسے 8,000 ملیں گے، یہ اس سے بھی نیچے سے 2,000 ملیں گے. اور جو ایرانی عجم مسلمان بنے تھے ان کو تو بالکل دیا ہی نہیں جاتا تھا. عربیت اور عجمیت کا فرق آ گیا کہ یہ عرب ہے یہ عجم ہے، جیسے اتنا پیسہ. اور عالم افسوس تو یہ تھا کہ جب اہل بیت رسول میں تقسیم ہو گئے کہ یہ نبی کی بیوی تھوڑی بہتر ہے اس کو 14,000 16,000 وظیفہ دیا جاتا ہے، یہ رسول کی بیوی تھوڑے فلاں قبیلے سے ہے اس کا وظیفہ، ایک نبی کی بیوی کو 2,000 دیے جاتے تھے، ایک نبی کی بیوی کو 14,000 دیے جاتے تھے. مولا علی نے اسی رسم کو جب ختم کیا تو عرب سے یہ برداشت نہیں ہوا. یہ تلوار علی کے خلاف نہیں اٹھی تھی، یہ تہذیب اسلام کے خلاف اٹھی تھی کہ علی وہ کلچر لانا چاہتے تھے جو رسالت کا کلچر تھا. کہ جب علی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے کہ ہمیں وہی نماز یاد آ رہی ہے جو رسول پڑھایا کرتے تھے. کہ مولا علی کہتے تھے تم سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوگا. 2 طرح کے اسلام تھے. ایک اسلام کو جو محمد کا اسلام تھا، ایک اسلام کو جو تلوار کے زور پہ بڑھا تھا. آج مسلمان فخر کرتا ہے کہ ہم نے روم کو فتح کیا، ہم نے ایران کو فتح کیا، ہم نے بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کیا. تلوار کے زور پہ اسلام پھیلانا اور ہے، اخلاق کے زور پہ اسلام پھیلانا اور ہے. یہ اخلاق علی تھا. امام قمر کو بھی ایک سفرے پہ بٹھاتے تھے. حسین کا صحابی جون ہے، دیکھیے کیا اخلاق حسین ہے کہ مولا بازار میں جاتے ہیں اور جب کپڑا خریدنے جاتے ہیں ایک کپڑا 12 درہم کا، ایک کپڑا 2 درہم کا. قمر غلام تھا اور غلام سمجھ کے اس نے 2 کپڑے اٹھائے اور امام نے کہا کہ قمر 2 درہم والا علی کے لیے رکھ، 12 درہم والا تو پہن. قمر کہنے لگا مولا میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، آپ کو جچتا ہے کہ آپ بہترین لباس پہنیں. تو امام فرماتے قمر علی بوڑھا ہو چکا ہے، خوبصورت لباس جوان کے جسم پہ جچتا ہے. تو یہ اخلاق علی تھا جس نے ایک قمر بنائے اس قمر نے لاکھوں قمر بنا دیے. یہ اخلاق علی تھا کہ بازار میں جاتے ہیں اور میں سمجھ تمار کے ساتھ کھجور بیچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آقا کا فرق تھا، غلام کا فرق تھا. ایکوالٹی، ایک طرح کی محبت جو مولا علی نے پائی. ایک اسلام وہ تھا جو مسلمان نے چنا، ایک اسلام وہ تھا جو اللہ تجھے دینا چاہتا تھا. ایک اسلام علی کا ہے، ایک اسلام عمرو بن عاص کا ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر لباس اتارنا پڑے تو اتار دیتا. اور لوگ کہیں کہ علی تم نے مارا کیوں نہیں تھا؟ علی فرماتے ہیں علی کے اسلام میں اور محمد کے اسلام میں حیا کرنا بڑا ضروری ہے. آنکھوں کو موڑ دینا، بے حیائی کی طرف نہ جانا. حکومت کیا ہے؟ حکومت چاہتی ہے تو چلی جائے پر حیا بچ جائے، حکومت چاہتی ہے تو چلی جائے پر اصول بچ جائے. کہ وہ اسلام تھا تو علی ابن ابی طالب کا اسلام تھا. رسول نے کبھی بھی پروفیشنل فوج نہیں رکھی.
اسلام میں پروفیشنل فوج کا تصور نہیں ہے، یہ رسول کے بعد فوجیں بنی ہیں۔ مولا علی جیسے حکومت پر آئے، مولا نے پروفیشنل فوج کی چھٹی کر دی۔ اب وہ مسلمان کے ساتھ جو پیسے کے لیے لڑے، پیسے کے لیے اپنے ملک کا دفاع کرے، مال کے لیے اپنے ملک کا دفاع کرے، کیونکہ جب بیت المال جمع ہوا تو بیت المال کی حفاظت کے لیے فوج کا ہونا ضروری تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اتنا پیسہ ہو، حفاظت کے لیے فوج کی ہونا ضروری ہے، تو پروفیشنل فوج بنی۔ اب جب پروفیشنل فوج بنی تو فوج کو کھلانے کے لیے پھر بیت المال کا ہونا ضروری تھا۔ دنیا میں جو پروفیشنل فوج، اسلام میں پروفیشنل فوج کا تصور نہیں ہے، اسلام میں جہاد کا تصور ہے۔ جب تیرے ملک اور تیری زمین کو خطرہ ہو تو وہ کیوں لڑے؟ ہر مسلمان کے لڑنا واجب ہے۔ فی سبیل اللہ کا کر رہا ہے، اگر پروفیشنل ہو کے لڑے گا، یہ کیا ہے کہ میں پیسے لوں گا پھر ملک کا دفاع کروں گا؟ مفت میں نہیں کرو گے، مفت میں نہیں کرو گے۔ تو یہ جو دین کا دفاع کر رہے ہیں نا، یہ جو دفاع حرم میں لڑ رہے ہیں نا، یہ پروفیشنل نہیں ہے، گالی کی محبت میں لڑ رہے ہیں۔ کہیں بھی تاریخ اسلام میں دکھائیے رسول نے پروفیشنل فوج بنائی؟ نہیں بنائی، کیونکہ جب فوجیں پروفیشنل بنتی ہیں تو بیت المال کو بھرنا پڑتا ہے، اور بیت المال کو بھرنے کے لیے لوگوں کے خون کو چوسنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں تصور کوئی تھا ہر مسلمان بھی جہاد آ جاتا ہے، اگر میرے ملک پر حملہ ہوتا ہے تو 20 لاکھ فوج کیوں، 20 کروڑ کی فوج ہونی چاہیے، ہر مسلمان لڑنے جائے، ہر مسلمان دفاع کرنے جائے۔ یہ تصور اسلام تھا، لیکن انہوں نے رسول کے بعد پروفیشنل فوجیں بنائی۔ پھر پروفیشنل فوج بنانے کے بعد حملے کی وجہ کیا تھی؟ ایشو کیا تھا حملے کا؟ جتنے بھی فتنے اٹھے اس زمانے میں، تحریکیں اٹھی اسلام کے خلاف یا فرقے بنے، وہ ایران سے اٹھی۔ اس کی بڑی سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب عرب اور عجم کا ڈرامہ شروع ہوا، عجم مطلب گونگا بہرا، عرب اس عجم کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، جس سے سب سے زیادہ ایرانیوں کی تکلیف ہوئی، اور جتنی اسلام مخالف تحریکیں چلی وہ ایران سے چلی۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ اور اب بعد میں آنے والے سائے ستہ کے سارے لکھنے والے کون ہیں؟ ایرانی۔ یعنی اہل سنت کے جتنی بھی کتابیں اور ان کے جتنے بھی امام ہیں سارے ایرانی ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عرب ہمیں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو ہم اتنا پڑھیں گے کہ عرب ہمیں اپنا امام مانیں گے۔ اس قوم نے اتنی محنت کی خود کو اجاگر کرنے کے لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم عجم ہیں، ہم تم سے بھی بہتر عربی بول کے دکھائیں گے، ہم تم سے بھی بہتر کام کر کے دکھائیں گے۔ کیوں؟ جب جہاں پر احساس محرومیت آ جائے، محرومی کا احساس ہو، عرب کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ آج بھی آپ کی حیثیت کیا ہے سعودی عرب؟ کیا وہ اخلاق ہے جو رسول کا اخلاق تھا؟ پوری زندگی گزر جائے کوئی آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتا، مالک رہتا، آج بھی وہی غلام کا تصور، آج بھی کفیل کیا برتاؤ کرتا ہے، کیونکہ وہی اخلاق تھا جو اخلاق مصطفیٰ نہیں بنی امیہ کا اخلاق تھا۔ مصطفیٰ کا اخلاق یہ تھا کہ غلام کو ایک سفرے پہ بٹھا کر دیا، مصطفیٰ کا اخلاق یہ تھا کہ بلال کو مؤذن بنا دو۔ آج سعودی عرب میں کسی میں اجازت کہ امام کعبہ وہ بنے جو غیر عرب ہو؟ کیوں امام کعبہ غیر عرب بن سکتا؟ یہ وہی تعصب جو عرب کا تعصب تھا، علی نے اس تعصب کو توڑا۔ تو لوگ کہتے تھے علی تجھ میں عقل نہیں ہے، مولا نے ساری فوج کو فارغ کر دیا، ساری فوج کو فارغ کر دیا۔ اب جو اتنا وظیفہ لیتے تھے علی کے مخالف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سیدھی بات ہے، مخالف ہوں گے۔ امام کا فوج کیسے ہے؟ جہاد کر رہا ہے تو سب چلو، پیسے کے لیے نہ لڑو، اللہ کے لیے لڑو۔ اب ہمیشہ یہ سیاست کا ایک اصول رہا کہ لوگ جب حق کی تلاش میں جاتے ہیں نا، ان کے دماغ کو کیا کرو؟ ڈائیورٹ کرو۔ یہ جنگیں کیوں ہوئی؟ روم پہ حملہ، ایران پہ حملہ، یہ لوگوں کے دماغوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے۔ اب جوان ہے، شباب جوانی ہے، طاقت ہے، تو کہا یہ کہیں حق کی طرف نہ چلے جائے، اس کو چلو جہاد واجب ہے۔ اب جب یہ جہاد کے لیے نکلتا تھا تو ملکوں میں جاتا تھا، وہاں کنیزیں ملتی، حسین خواتین، ایران کا حسن، روم کا حسن، مصر کا حسن، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو رہا تھا، جہاد فی نفس ہو رہا تھا۔
یہاں تک آئے اکبر بادشاہ کو جہاں جہاں تک گئے انہوں نے اسلام کو تو پھیلایا لیکن اسلامی تہذیب کو نہیں پھیلایا. مسلمان پاکستان تک تو آ گیا, مسلمان تو بن گئے, لیکن وہ اخلاق اسلام نہیں پھیلایا. اگر وہ اخلاق محمدی آج تک ہوتا تو مسلمان کائنات میں ذلیل نہ ہوتا. آج یہ ذلت کیوں ہے؟ اور اگر کہیں پہ تھوڑی عزت نظر آتی ہے تو وہاں نظر آتی ہے جہاں تہذیب عالمی ہے. دنیا بربلا ہم کہتے ہیں, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے کہ اگر آج کوئی مسلمان ظلم کے سامنے جھک نہیں رہا تو جا کر دیکھو وہ کون سا مسلمان ہے. وہ کون سا مسلمان ہے جو اسرائیل کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتا ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو ظلم کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ وہ چاہے یمن کا شیعہ ہو, وہ چاہے لبنان کا شیعہ ہو, وہ کہیں کا بھی شیعہ ہو, کیونکہ شیعت انسان کو حق پرست بناتی ہے. جو علی کو مانتا اس کے وجود میں حق شناسی اور حق پرستی آتی ہے. یہی وہ تہذیب اسلام تھی جو رسول خدا مسلمان کو دینا چاہتے تھے. رسول کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ صرف حاکم بن جانا اور حکومت کے سلسلوں کو بڑھاتا رہے, لیکن اخلاق اسلامی کو نہ بڑھا. تو جب یہ سلسلہ بگڑتی ہوئی تہذیب نے جب رنگ لینا شروع کیا تو اس تہذیب نے پھر کربلا میں خون کا رنگ, تبھی حسین کے لیے قیام کرنا ضروری تھا. افسوس حسین کو یہ نہیں تھا کہ یزید حاکم بنا, افسوس یہ تھا کہ جب لوگوں نے یزید جیسی حاکمیت کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ تعجب نہیں کہ پاکستان میں کوئی زانی کوئی شرابی حاکم بن سکتا ہے, لیکن تعجب یہ ہے کہ لوگ شرابیوں اور زانیوں کو دیکھتے رہے اور ایکسیپٹ کرتے رہے. 18 سال تک کراچی میں زانی اور شرابی حکمرانوں کی حکمرانی رہی, لیکن ہم لسانیت کی آڑ میں اس پردے میں رہے کیونکہ ابھی تک وہ تہذیب اسلامی ہمارے وجود میں نہیں آئی تھی. فرمایا اگر تو کسی شرابی کا ساتھ دیتا ہے قیامت میں اسی شرابی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کئی مومنین کے مولانا اس کو ووٹ دے سکتے ہیں, اس کو ووٹ دے سکتے ہیں. ذرہ برابر اگر تم کسی شرابی کبابی زانی کی حمایت کرتے ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں. ایک شرط میں معصوم نے اجازت دی ہے. کسی نے کہا مولا میں کسی ظالم حکمران کی حکومت میں عہدہ دے سکتا ہوں. امام نے کہا ایک شرط پہ دے سکتے ہو, جب حاکم بن جاؤ تو ہر اس کی مدد کرو جس کے دل میں علی کی محبت ہے. یہ شرط دی ہارون کے زمانے میں. جب امام نے کسی کو اجازت دی, اس شرط پہ اجازت دی کہ اگر تم میرے شیعوں کی مدد کر سکتے ہو تو جاؤ, اگر تم میرے علی والوں کی مدد کر سکتے ہو, کسی کو جیل سے چھڑا سکتے ہو, کسی یتیم کی مدد کر سکتے ہو, کسی غریب کسی پہنچ تک پہنچا سکتے ہو, تب تمہیں اجازت ہے کیونکہ تجھے آبجیکٹ کو دیکھنا ہے. اگر ہدف پاک ہے تو تمہارا عمل پاک ہے, اگر ہدف پاک نہیں ہے تو تمہارا عمل بھی پاک نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ابھی بہلول جب ہارون کے پاس آتا ہاتھ میں 2 کھوپڑیاں لے کر کہ ہارون یہ تیرے باپ کی ہے, یہ میرے باپ کی ہے, ذرا غور سے دیکھ دونوں میں فرق نہیں ہے. ہارون نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا مرنے کے بعد نہ تیرے باپ کے سر پہ بادشاہی کا تاج ہے نہ میرے باپ کے سر پہ کلاه فقیری ہے. مرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کا ہے. اسی لیے امام نے فرمایا کہ اے انسان کبھی بھی تکبر کے سائے میں نہ چلا کرو کیونکہ تیری ابتدا نجس الفاظ ہے اور تیری انتہا سراغ واجز ہے, اور اس کے بیچ میں کیا ہے تیری امٹتی ہوئی خواہشیں اور تمنائیں. تو ان کے علاوہ ہے کیا؟ مرنے کے بعد جیسا تو ہے ویسا ہے. دونوں کا ڈھانچہ. مرنے کے بعد جب ہڈیاں دیکھو گے تو پہچان نہیں پاؤ گے یہ کون ہے اور وہ کون ہے. یہ گوشت تیری پہچان نہیں ہے, قیامت کے دن تیرا عمل تیری پہچان ہے. اگر عمل اچھا ہے تو قیامت کے دن ہم لوگ تیرا استقبال کریں گے. اور انسان قیامت کو نہ بھولنا, قبر کو نہ بھولنا, برزخ کو نہ بھولنا. یہ سفر بہت طولانی سفر ہے. یہاں تم نے 60 سال سفر کیا ہے, وہاں پر تجھے 1000 سال سفر کرنا ہے. کبھی سوچا کہ یزید ابھی کہاں ہے؟ کبھی سوچا کہ آپ کے آبا و اجداد ابھی کہاں ہے؟ کچھ لوگوں کا تصور ہے کہ موت ایک گہری نیند ہے اور اس نیند سے انسان تب اٹھے گا جب قیامت کا دن آئے گا, لیکن شیعت میں یہ تصور نہیں ہے. ہم موت کو گہری نیند نہیں سمجھتے. موت نیند نہیں ہے بلکہ ایک
اگلی زندگی کا نام ہے جس کے ہم عالم برزخ کہتے ہیں. اور انسان اس جسم سے روح ہمیشہ محتاج ہے جسم کی. لذتوں کو لینے کے لیے، عذاب کو بھگتنے کے لیے اس کو جسم چاہیے. تبھی قرآن میں ہے کہ ہم ان کی کھالوں کو جلائیں گے پھر دوبارہ نہیں کھا لیں گے. مطلب جب بندہ جہنم میں جلے گا تو اسے جسم دیا جائے گا، اور آگ کیونکہ جسم کو گلا دیتی ہے لہٰذا ایک اور جسم دیا جائے گا. اور تم جنت میں جاؤ گے تو نعمتوں کو استعمال کرو گے، مثلا دودھ پیو گے، شہد کی نہر گھومو گے پھرو گے، اس کے لیے بھی جسم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ روح مادی نہیں ہے، اور جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمت مادی ہیں، تو اس کے لیے آپ کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. اب کیٹیگری آف جسم کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، وہ جسم کیسا ہوگا. تو اگر موت گہری نیند کا نام ہے تو پھر یزید پہ لعنت بھیجنے کا فائدہ نہیں. اگر موت گہری نیند کا نام ہے 100 مرتبہ اتنے ملزم پیش ہے ضربت علی لعنت کیوں بھیجتا ہوں؟ وہ گہری نیند میں سویا میری لعنت اسے کوئی نقصان نہیں دے رہی. اگر موت گہری نیند کا نام ہے پھر مجلس کا کیا فائدہ؟ میرا ابا تو سو رہا ہے تو مجلس اس تک جائے گی نہیں. تو یہ نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان پر عذاب کریں گے اور پھر ہم ان پر عذاب شدید کریں گے. کہ مولا یہ پہلا عذاب اور دوسرا عذاب کہ یہ پہلا عذاب عالم برزخ میں ہے، دوسرا عذاب قیامت کی جہنم میں ہے. عالم برزخ میں کہاں پر عذاب ہوگا؟ جو گندی ارواح ہے ان کو وادی برہوت میں بھیجا جائے گا، جو اچھی ارواح ہے ان کو وادی السلام میں بھیجا جائے گا. تو جیسے مرو گے یا تمہاری روح وادی برہوت میں جائے گی یا وادی السلام میں. اب یہ تیرا عمل ہے، اگر عمل اچھا ہے تو فوراً وادی السلام میں چلے جاؤ گے اور پوری زندگی جن کا نام لیتے رہے ان کی زیارت وہاں جا کر کرو گے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. پروردگارا اس ذکر کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا جیسا بیت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے ایک نعمت محبت اہل بیت. یہ بھی نعمت ہے کیونکہ اگر حسین کی محبت نہ ہو تو آپ کی آنکھوں میں آنسو. وہ کیوں نہیں روتے؟ آپ کیوں روتے ہو؟ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دکھ برداشت ہے. ایک یہ. دوسرا جو دعائیں اہل بیت نے آپ کو دی ہیں، دعائیں کو میں دعائیں مکارم الاخلاق پڑھا کریں ان دعاؤں کو. یہ دعائیں پھر آپ کی آنکھوں میں توبہ کا آنسو لاتی ہیں. غالباً یہاں دعائیں 40 کی ہوگی، شرکت کریے گا. تو جتنی دعائیں معصومین کی ہیں وہ دعائیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں. فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روئے گی پر دو آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو حسین کو روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں کو روتی ہے. دونوں آنکھوں کو نرم رکھیں. مجلسوں میں آتے ہیں حسین پہ کریا کرتے ہیں اور کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ دعائے کمیل پڑھا کریں تاکہ ہماری دوسری آنکھ جو گناہوں والی آنکھ ہے اس سے بھی آنسو آئے اور قیامت کے دن ہم سرخرو رہے. دلوں کو کربلا لے جائیں تو سلام کریں جنہوں نے ہماری خاطر اپنی جان کو قربان کیا.
میرا سلام ان آنکھوں پر کہ ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسری آنکھ میں خون بھرا تھا۔ جب بشیر مدینے کی مسجد میں نماز دے، میں لوگوں حسین مار کر بیوی ام المنین آواز سنی، حضرت عباس کے بیٹے فضل 7 سال عمر کا فاضل مجھے مسجد میں لے جاؤ، جیسے بیوی پہنچی کا بشیر تو کس حسن کی بات کر رہا ہے، کلام زہرا کے لال حسین کی بات کر رہا ہے، بشیر مجھے یقین نہیں آتا عباس کے ہوتے ہوئے حسین بشیر نے کہا بیوی عباس حسین سے پہلے مار کر، بشیر میرا بہادر ہم شکل علی کس نے ضرورت ہے میرے بیٹے پہ وار کرے، کہا بیوی عباس کو ظالموں نے گرز مارا تھا، بشیر عباس میرا بیٹا ہے، میں عباس کی جنگ کو جانتی ہوں، ارے عباس نے جو توڑیوں سے گرز کے وار کو کس نے ڈرا میرے عباس کو گرز مارے، بشیر نے کبھی بھی بازو کر چکے تھے، ابھی تک ام البنین آہستہ رو رہی تھی، جیسے سنا بھاگو کٹ گئے، بلند بلند آواز میں کہنے لگی ہائے عباس ہائے عباس، کبھی بھی بلند بلند آواز میں کیوں رو رہی، بشیر یہ سوچ کے رو رہی ہو میرا لال گھوڑے سے کیسے گرا ہوگا، گھوڑے سوار زمین پہ آ رہا ہے۔ ایران کے بہت بڑے مشرق مظلوموں نے کہا قبلہ عباس کی قبر ٹوٹ گئی، عباس کی قبر کی مرمت کر دے، کچھ مزدوروں کو بھیج، قبلہ نے کہا مزدور کیوں بھیجوں، میں خود آؤں گا، عباس کی قبر کو بناؤ، جیسے قبر عباس کو بنانے گئے، طالب علم نے سوال کیا قبلہ میں نے سنا تھا عباس کا قد بہت بڑا، جس کا قد بڑا اس کی قبر علی اصغر کے قریب میں ہے، جب قد بڑا تھا تو قبر بھی بڑی ہو، مجھے نہیں معلوم مجھ سے کل پوچھنا رات کو کہاں پیارا میرا ایسا اعلان بھی نہیں اب جب کوئی شیعہ پوچھے اسے بتا دینا
حامد چچا عباس کا جنازہ اٹھا گیا، لیکن جیسے میں نے پاؤں کے نیچے ہاتھ دیا، پاؤں کو اٹھانا چاہا، پاؤں بڑا کر سینے کو اٹھانا چاہا، سینہ اٹھا گیا۔ میرے ماں ارے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، میرے چچا کو گٹھڑی میں باندھا۔ لیکن یہ غازی عباس کے اصلی مسائل نہیں ہے، کربلا میں کوئی ذاکر عباس کے مسائل پر رہا۔ جب اس نے یہ مصیبت پڑی، شیعہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا، مجھ میں ایک مولانا بیٹے کے برداشت نہ کر سکے، ذاکر آج کے بعد یہ مسائل پڑا ہم برداشت نہیں کرتے۔ رات کو سو گیا، خواب میں عباس کو دیکھا، کل تو نے میرے ذاکر کو کیوں روکا تھا؟ مولا مجھے شک تھا کہ آپ کو تیر لگا کہ نہیں لگا، کہ آپ میرے شیعوں کو بتا دیں میرے لیے سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ میرے دونوں بازو ایک مرتبہ کسی ظالم نے مجھے تیر مارا، یہ تیر میری آنکھ میں لگا، میرے شیعوں کو کہنا جب تیری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تیر مجھے بڑی اذیت دے رہا تھا، میں نکالوں تو کیسے نکالوں، میرے بازو بھی سلامت نہیں تھے، میں نے سر کو بڑا جھٹکا دیا پر تیر نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ میں نے سر کو جھکایا، تیر کو گھٹنوں کے درمیان دیا، جیسے سر کو اٹھانا چاہتا تھا، ایک مرتبہ ظالم نے سر پہ گھوم مارا۔ جب بھی کوئی گھوڑے سوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، لیکن میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ ایک آنکھ میں تیر ہے، وہ میرے سر پہ گرز تھا، یہ عباس جانتا ہے کیسے زمین پہ گرا۔ ایک جملہ غازی عباس کو کہنا چاہوں گا، ہاں غازی عباس آپ کربلا کے واحد شہید ہے، جیسے آپ گرے کوئی زمین پہ نہیں گرا، لیکن 11 محرم کو زینب ایسے گری وہ جیسے آپ گرے تھے۔ شاید کوئی مومن کہے مولانا زینب کے تو بازو سلامت تھے، بھلا عباس کی طرح کیسے گری؟ جواب میں نہیں دوں گا، جانت الہیہ میں امام زمانہ فرماتے او میرا سلام ہو میری ان پٹھیوں پہ، او جن کے ہاتھ ان کی گردن ہو۔ ذکر کو ذکر کے کرنے والوں کو ان کے ذکر کو قبول فرما، ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم۔